ڈاکٹر طاہر سمر خان آپ سبھی کا ہاردک ابھینندن کرتا ہوں۔ عالم اسلام کے لیے اس وقت ایک بہت ہی بڑی خوشخبری ہے کہ عن قریب ماہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان کی فضیلت کیا ہوتی ہے، اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس میں کیا ارکان ہوتے ہیں، ان سب کے اوپر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چھبڑا شہر کے شہر قاضی اور جامع مسجد کے امام مولوی اظہار صاحب۔ ان سے ہم جانیں گے کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں۔ مول صاحب، آپ کا چینل پر بہت بہت ہاردک ابھینندن ہے، سواگت ہے، خیر مقدم ہے۔ جی شکریہ، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے بڑی خوشخبری کا دن ہے اور ہمارے لیے باعث مسرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو رمضان المبارک کا یہ مہینہ آج سے ہمیں عطا فرمائے گا۔ یہ مبارک مہینہ اتنا مبارک ہے، اتنا ہی زیادہ ہم تمام کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی قدردانی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنا مقام اور مرتبہ بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مہینہ انعامات کا مہینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول کا مہینہ ہے۔ بے پایہ رحمتیں اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں اور گویا بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی جاتی ہیں۔ اس لیے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد ہم دنیا کے جتنے بھی کام اور مشغولی ہے ان تمام مشغولیات کو ہم کم کر کے اور یکسو ہو کر اس مہینے کی قدر کرنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگائیں، اور رمضان کے مبارک مہینے میں یہ سب سے زیادہ محترم بشان چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پر فرض فرمایا ہے، یعنی روزہ۔ اس روزے کو ہم مکمل طریقے سے اس کی پاسداری اور لحاظ کرتے ہوئے اس کو ادا کریں۔ اس کا لحاظ کرنا یہ ہے کہ اس کے فرائض کو ہم سمجھیں، اس کے واجبات کو ہم سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسمانی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زبان، ہاتھ اور اعضاء و جوارح دیے ہیں، ان تمام کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو ہم اس کو اللہ کی یاد میں مشغول کر کے اور دنیا و ما فیہا کے جتنی بھی مشغولیات ہیں ان سے ہم یکسو ہو کر زندگی گزارنے کے لیے ایک مہینے کوشش کریں۔ کسی غیبت، چغلخوری اور اسی طرح سے جو لغویات باتیں ہیں ان تمام سے پرہیز کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیہودہ چیزوں میں اپنے وقت کو برباد نہ کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں، نماز کے اہتمام میں، قرآن کی یاد میں اپنے وقت کو گزاریں۔ انشاءاللہ یہ ہم تمام کے لیے بہت بڑا قیامت کے دن مغفرت کا ذریعہ بھی بنے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فرائض ہم ادا کریں گے اس فرائض کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے لیے انعامات ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا بدلہ اپنے ہاتھوں سے عطا فرمائیں گے۔ اس لیے جب خود رب الملک اور دو جہاں کا پیدا کرنے والا رب جب اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو ادا کرے گا تو ہمیں کتنا دے گا ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اسی لیے اس کا اہتمام کر کے اس کی قدردانی کریں، اور دل میں اس کی جتنی زیادہ ہم قدر و منزلت کر کے اس مہینے کا ہم کو وقت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ گزاریں گے، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بہت انعامات ہمیں انشاءاللہ ملنے والے۔ مول صاحب، ماشاءاللہ آپ نے فضیلت بہت ساری بتائی اور کافی کچھ بتایا ہے۔ سب سے مین میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، ماہ رمضان کے اندر جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کی شروعات سحر سے ہوتی ہے اور افطار پہ ختم ہوتی ہے۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ سحر کی کیا فضیلت ہے اور افطار کی کیا فضیلت ہے، اور ان دونوں کے بیچ کا جو وقفہ ہے اس درمیان کے اندر روزے کی جو ایک کہتے ہیں اہمیت والی جو وقت والی بات ہوتی ہے، ان میں کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کس طرح سے اس کو اسلام کے حساب سے فالو کرنا چاہیے جس سے روزے میں کوئی کمی جھول پیدا نہ ہو، وہ بھی آپ بتائیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ سحری کھانا سنت ہے،
یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھائی ہے اور امت کو بھی اس کی ترغیب دی ہے۔ یہی بہت بڑی فضیلت اس کے لیے، سحر کھائیں گے تو اس سے ہمیں روزہ رکھنے میں کمزوری بھی نہیں آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پورے مستعدی کے ساتھ پورے جو دن کا روزہ ہوتا ہے رکھ سکیں گے، سحری کھانے کا اگر ہم اہتمام کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو دن کی شروعات ہوتی ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ہم اپنے آپ کو زبان اور آنکھ کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، اس کو بیجا استعمال نہ ہونے دیں، نگاہ کی حفاظت کریں، زبان کو، کیونکہ سب سے زیادہ جو غلطیاں انسان سے ہوتی ہے رمضان میں، وہ زیادہ غلطیاں جو ہے یا تو آنکھ سے ہوتی ہے یا پھر زبان سے ہوتی ہے۔ ان دونوں کو اگر ہم کنٹرول کر لیں گے تو ہمارے اعضاء و جوارح خود بخود کنٹرول میں آ جائیں گے۔ اس لیے آنکھ کی سب سے زیادہ ہم حفاظت کرنے کی کوشش کریں، بدنگاہی نہ ہونے دیں، کسی غیر محرم پر ہماری نظر نہ پڑے، ہمیشہ اپنے سر کو جھکا کر جس طرح سے چلنے کو کہا گیا ہے اس طرح سے چلیں، نہ زیادہ بہت نیچی نگاہ رکھیں نہ بہت اونچی رکھیں۔ اپنے گھر سے آئیں مسجد میں، مسجد سے گھر، اور جو ہے اگر کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار میں بھی اس کا اہتمام اور احتیاط کریں کہ ہماری نگاہ ادھر ادھر نہ بھٹکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زبان سے کوئی ایسی بات نہ ہو کہ کسی مسلمان کو تکلیف ہو، مسلمانوں کے کیا کسی کو بھی انسانیت کی بنیاد پر کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، چاہے جو ہے ہم ہوں یا غیر ہوں، کسی کو بھی اپنے زبان سے تکلیف نہ دے کر اس زبان کو زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ میں مشغول رکھیں، ہمیشہ تر و تازہ رکھیں، قرآن کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام رکھیں۔ جتنے زیادہ ہم قرآن کا تلاوت کریں گے اور اس کا اہتمام کریں گے، اتنا زیادہ ہمیں اللہ سے قرب نصیب ہوگا، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے کو قرآن کے تلاوت سے خاص مناسبت ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں اور جتنا زیادہ ہو پرہیزگاری سے زندگی گزاریں، لعلکم تتقون، اسی لیے فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے ہم نے صوم رمضان کو فرض فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی جب ہم بنیں گے، جب ہم اس مہینے میں مکمل طریقے سے اسی طرح سے اہتمام کریں گے کہ گناہوں سے مکمل طریقے سے بچنے کی کوشش کریں گے، چاہے صغیرہ گناہ ہو چاہے کبیرہ گناہ ہو، ہر طرح کے گناہوں سے ہم مکمل طریقے سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس لیے صبح جب ہم سحری کھا لیں، سحری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ آج ہمارا جو روزہ ہے، اس روزے کو مکمل طریقے سے پرہیزگاری کے ساتھ اور مکمل طریقے سے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں تیرے حکم کے ادائیگی کے ساتھ، نماز کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، کیونکہ جب ہم رمضان المبارک کے مہینے میں نفل پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نفل کو فرض کے برابر ثواب دیتے ہیں، اور فرض جب ہم ادا فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرض کے بدلے میں 70 فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور شام کے وقت افطاری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ صبح سے شام تک ہم بھوکے رہتے ہیں، ہم افطاری کرتے ہیں۔ اس وقت افطاری کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، کیونکہ اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی زیادہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ وہ وقت تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اور اللہ کی یاد میں مشغول کر کے اپنی جتنی بھی ضرورتیں جائز ہیں اپنے لیے اور اس کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے اور انسانیت کی بنیاد پر سب کے لیے دعا مانگا جائے، اور اس کے ساتھ اپنے جو متعلقین ہیں یا اپنے گھر کے اعزاء و اقربا ہیں جو جن لوگوں کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کا اہتمام فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ قبر میں پہنچ چکے ہیں تو ان کے اللہ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ اس طرح سے افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعا کے مانگنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، انشاءاللہ ہمارے لیے اجر عظیم کا باعث ہوگا، اور دنیا میں بھی ہمارے لیے ان دعاؤں کی قبولیت کے بعد امن اور سکون ملے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ صاحب، چاند دکھنے کے ساتھ ہی ایک خاص عبادت ماہ رمضان میں شروع ہو جاتی ہے جسے تراویح کی نماز کہا جاتا ہے۔ پورے رمضان کے مہینے میں قرآن پاک حفاظ اکرام سناتے ہیں اور پیچھے مقتدی نماز پڑھتے ہیں۔ اس نماز کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں، اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کو سننے کا کیا اجر ہے اور کتنی اس کی اہمیت ہے ماہ رمضان میں؟ سب سے پہلے تو سمجھیں کہ تراویح یہ ادا کرنا سنت ہے۔ ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان کے مہینے میں تراویح ادا فرمائی ہے، اور صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ تراویح پڑھی ہے، اور اس وقت سے اب تک امت میں یہ چلا آ رہا ہے کہ ہمیشہ ہر جگہ جو ہے 20 رکعت تراویح ہوتی رہی ہے۔ اس لیے
ہمیں اور آپ کو سنت سمجھ کر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سنت سمجھ کر اہتمام کریں گے، یہی کیا کم ہے کہ جس جس عمل کو ہم سنت سمجھ کر ادا کریں گے انشاءاللہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجر ہمیں ملنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب رمضان المبارک میں ہم امام صاحب کے پیچھے تراویح، حافظ صاحب کے پیچھے ہم تراویح ادا کریں گے تو اس تراویح کے بدلے میں ایک ایک حرف حافظ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ان نیکیوں کو اسی طرح سے سننے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ ہم ایک پارہ حافظ صاحب کے پیچھے سنیں گے اور نماز میں ان تراویح کو ہم پڑھیں گے، سنیں گے، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ ایک پارے میں ہزاروں اور نہ جان لاکھوں آیتیں، لاکھوں جو ہے حروف ہوتے ہیں، ان حروف کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ اجر ملے گا۔ اس لیے ایک تو سنت سمجھ کر اس تراویح کو ہم امام صاحب کے پیچھے، حافظ صاحب کے پیچھے مکمل طریقے سے پورے ماہ رمضان کو اہتمام کے ساتھ کسی ایک حافظ کے پیچھے پورے قرآن کو سننے کا ہم اہتمام کریں۔ اس سے ایک سنت یہ ہے کہ پورے رمضان جو ہم تراویح سنیں گے، دوسری سنت یہ ہے کہ پورے قرآن کو ایک جگہ سنیں گے۔ دونوں سنت الگ الگ ہیں، دونوں سنت کی ادائیگی ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا جو نور ہے اور قرآن سننے کی وجہ سے جو ہمارے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، وہ اثر ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا ہی، اس اثر کی وجہ سے نہ جانے کتنے زیادہ ہمیں عبادتوں کی توفیق ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اجر کا بدلہ ہمیں ضرور ملے گا۔ مل صاحب ایک اور میں جاننا چاہتا ہوں، ماہ رمضان کے اندر خاص طور سے اس چیز کی بار بار عوام کے اندر بات آتی ہے، ایک اعتکاف ہے جس کے بارے میں لوگوں سے کیا جاتا ہے کہ بھئی بستی کے اندر سے کوئی بھی افراد طے ہو کے مساجد کے اندر اعتکاف کریں، تو اعتکاف کی کیا فضیلت ہے اور یہ کیوں کرنا چاہیے؟ دیکھیے اعتکاف بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور اہتمام کے ساتھ فرمایا ہے، اس لیے اس کو واجب کہا گیا ہے۔ حتیٰ کہ پورے بستی میں مسجدیں ہیں، ان مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے، اس لیے اگر نہیں بیٹھیں گے تو پورے بستی والے گنہگار ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل اس کا اہتمام فرمایا ہے، ہمیں بھی اس کا اہتمام کو فرمانا چاہیے۔ اور اعتکاف کے بدلے میں اللہ تبارک، جب ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے 10 دن تک، تو تمام طرح کے گناہوں سے ہم بچے رہیں گے، اور ہمارے دل میں جو ہے ہمارا دل ایک دم گویا ایک طرح سے پورے مہینے ہم جب یکسو ہو کر مسجد میں رہیں گے نورانی ہو جائے گا، اور تقوی والی اور پرہیزگاری والی گویا زندگی ہمیں نصیب ہونے لگ جائے گی، اور ہمارے دل اور زبان اور نگاہ کی مکمل طریقے سے حفاظت ہم 10 دن تک اعتکاف میں بیٹھ کر کریں گے، تو اس کی وجہ سے ہم اگلے جو رمضان کے بعد جو آنے والے اوقات ہیں اس کا اثر ایسا محسوس ہوگا، گویا کہ اس اعتکاف کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عمل کی بھی توفیق ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 10 دن کے اعتکاف میں بیٹھیں گے اس میں جو اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے گا وہ ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم تمام کو اس کا اہتمام کر کے اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مول صاحب ایک مختصر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں شب قدر کے بارے میں بھی، جس کے بارے میں رمضان کے اندر ایک خاص فضیلت بھی ہے اور لوگ اس کو کوشش کرتے ہیں تلاش کرنے کی، تو شب قدر ہے کیا چیز اور یہ کس طرح سے انسان کو محسوس ہوتی ہے؟ کوئی بھی اگر اس کے بارے میں جاننا چاہے تو اس کو کیسے پتہ لگے گا کہ آج شب قدر ہے؟ دیکھیے ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ شب قدر یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، یہ قرآن کریم میں بتایا گیا کہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے اس ایک رات کی عبادت۔ اس لیے شب قدر کو ہمیں پانے کے لیے مکمل طریقے سے کوشش کرنی چاہیے، جتنا زیادہ ہو ہمیں راتوں کو جاگ کر اور اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی رات متعین نہیں ہے، اور اس لیے ہمیں بلکہ بعض روایت میں جو آتا ہے کہ طاق راتوں میں جاگ کر اہتمام کرنا چاہیے۔ اعتکاف میں اس لیے بیٹھا جاتا ہے، یہ بیٹھنے والے بیٹھتے ہیں تاکہ جو ہے اعتکاف میں بیٹھ کر جو رات کو جب جگتے ہیں تو اس کی وجہ سے لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ ملنا نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اعتکاف میں ایک فضیلت، ایک برکت کی چیز یہ بھی حاصل ہو جاتی ہے انسان کو۔ اور رہا لیلۃ القدر کی بات، تو یہ اس کے لیے کوئی رات متعین نہیں ہے، ہمیں طاق راتوں میں جاگ کر شام کو کم سے کم تراویح کی نماز پڑھ کے، عشاء کی نماز پڑھ کے ہمیں جتنا توفیق ہو ہمیں رات میں عبادت کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ تہجد کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ پورے مہینے ہمیں تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ
تو جو دعا مانگیں گے، جو نماز پڑھیں گے، یہ نماز اور تہجد میں دعا مانگنا ہمارے لیے ضائع نہیں ہوگا، بلکہ یہ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اتر جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی ضرورت مند جس کی ضرورت کو میں پوری کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صدا لگائی جاتی ہے، اور ہم اس وقت اگر ہم تہجد پڑھ رہے ہوں اور اللہ کو یاد کر رہے ہوں اور اس سے فریاد کر رہے ہوں، مانگ رہے ہوں، تو وقت ہمارے لیے ضائع نہیں ہوگا، بلکہ جو بھی ہماری زبان سے جو بھی دعا نکلے گی، اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ضرور قبول کی جائے گی، اور جلد قبول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا تو اس کا بدلہ ضرور ملے گا یا پھر آخرت میں ملے گا۔ اس لیے ہمیں تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور سے لیلۃ القدر پانے کے لیے ہمیں مکمل اہتمام اس طرح کرنا چاہیے کہ 20ویں رات کے بعد 10 دن کا جو وقت، 10 دن کا جو آخری عشرہ جو 10 دن کا ہوتا ہے، اس عشرے میں ہمیں طاق رات میں، بلکہ 10 رات میں ہر رات جاگنے کی کوشش کرنی چاہیے، جتنا زیادہ ہو اہتمام کرنا چاہیے، اگر اتنا نہ ہو سکے تو طاق راتوں میں ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جتنا زیادہ ہو اس میں عبادت کرنا چاہیے۔ اگر کوئی رات اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لیلۃ القدر کی رات ہو گئی اور ہم اس رات میں عبادت کرتے ہوئے شامل ہو گئے، تو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہم عبادت کرنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ اس لیے اس رات میں آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں، اس راتوں میں ہمیں مکمل طریقے سے اہتمام کر کے عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ویل صاحب، ایک آخری سوال، کیونکہ طبیعت بھی آپ کی ناساز ہے اور ماشاءاللہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں، تراویح بھی پڑھائیں گے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان کے جو ایام ہیں ان کو 3 حصوں میں، 3 عشروں میں بانٹا گیا ہے، تو ان 3 عشروں کی فضیلت الگ الگ مختصراً آپ بتائیں برائے مہربانی۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عشرہ بنایا گیا ہے، یہ رحمت کا، مغفرت کا، اور اس کے ساتھ جہنم سے خلاصی کا۔ یہ شروعات کے جو عشرے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر مغفرت کا نزول ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان بندوں کے جو گنہگار بندے ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جو ہے بہانے پر لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانے پر لوگوں کو جہنم سے نکال کر جو ہے جنت میں ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے چونکہ ایسا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور مہینے کی نسبت میں 11 مہینے کی نسبت رمضان المبارک کا ایسا ہے جیسے سمندر کا جو ہے کی مثال ایک کسی تالاب سے ہو۔ جس طرح سے سمندر رحمت کا نزول اتنا زیادہ ہوتا ہے اس مہینے میں، گویا سمندر کی طرح نزول ہو رہا ہو، اور مہینوں کے مقابلے میں اور مہینوں میں نزول جس طرح گویا تالاب کی طرح نزول ہوتا ہے، اور اس مہینے میں سمندر کی طرح جو ہے رحمت کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ جو ہے رحمت والا، مغفرت والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بنایا گیا ہے، رحمت اس طرح سے بنایا گیا، رحمت والا عشرہ اس طرح بنایا گیا ہے کہ کوئی گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور گناہوں سے دور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بندہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحمت کا نزول فرماتے ہیں، اور اس کے برکت سے بہت سارے لوگوں کی مغفرتیں ہوتی رہتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس رحمت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے جو ہے نہ جانے کیسے کیسے بہانے سے ان کی مغفرت کرتے ہیں، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اس رحمت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں، اور صدیقین، شہداء اور صالحین جو نیک اللہ کے بندے ہیں، ان کے جو ہے ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں ہوتی ہیں، اس رحمت کے ذریعے، اس رحمت کے رمضان المبارک کی رحمت کے بدلے میں یا رحمت کے برکت میں، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں کہ جس کے بارے میں بندہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں رحمت اور مغفرت اور جو ہے جہنم سے خلاصی کا جو اللہ نے 3 عشرہ بنایا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ مولانا آپ کا، اور جزاک اللہ، آپ نے اتنی بہترین باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ماہ رمضان کے بارے میں بتائیں۔ ہمارے سبھی دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میں ماہ رمضان کی تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں۔ تمام عالم اسلام کے لیے خصوصاً اور پوری دنیا کے بسنے والے ہر انسانوں کو یہ ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو، اور جتنے بھی لوگ اس مہینے کو پائیں، اس مہینے کی قدر کریں اور اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو پوری دنیا کے لیے خیر و برکت کا، امن اور سکون کا ذریعہ بنا کر سکون اور اطمینان کے ساتھ اور خیریت کے ساتھ سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی قوت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہم چاہتے ہیں آپ سب سے اجازت،
آپ دیکھتے رہیے دیش ہت کی بات ماتر بھومی کے ساتھ۔